محترم حاضرین، اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں کہتا ہے، جو کہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں آپ کے سامنے تلاوت کیا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تم اس کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، تم دوسرے راستوں کی پیروی مت کرنا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، تم دوسرے راستے کی پیروی مت کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر دوسرے راستے کی پیروی کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تمہیں سیدھی راستے سے بہت دور لے جائے گا یہ راستہ۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، شاید کہ تم تقوی گزار بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ حاضرین، قرآن کا دستور، یہ اسلام کا دستور یہی ہے کہ انسان سیدھے راستے پر رہے، انسان غلط راستے پر مت چلے۔ اسی لیے قرآن میں جو دستور پہلی ہی صورت میں بتلائی گئی وہ یہ کہ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں سیدھے راستے کی۔ ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستہ دکھلا، وہ راستہ ان لوگوں کا راستہ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ یہ قرآن کا دستور ہے، حدیث کا دستور ہے کہ ہم مسلمان، ہم مؤمن، ہم انسان، اللہ کے بندے سیدھے راستے پر رہیں۔ حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ایک اچھے انداز میں نقشہ کھینچ کر بتلایا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کا ایک مجمع بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر ایک لکیر کھینچتے ہیں، زمین پر ایک لکیر کھینچتے ہیں، کھینچ کر فرماتے ہیں صراطا مستقیما، یہ سیدھا راستہ ہے۔ پھر وہ لکیر کے دائیں بائیں کچھ اور لکیریں کھینچتے ہیں، بولتے ہیں یہ وہ لکیر ہے جو اس سیدھے راستے سے دور لے جاتے ہیں، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ حاضرین، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان راستوں میں شیطان بیٹھ کر سیدھے راستے پر چلنے والے بندوں کو اس راستے پر بلاتے ہیں، بندہ ادھر آ جا، یہ بندے ادھر آ جا۔ تمام راستے پر بیٹھے ہوئے شیطان لوگوں کو بھٹکانے کے لیے، بندوں کو غلط راستے پر لے کر آنے کے لیے وہ پکارتے رہتے ہیں۔ کچھ بندے ان کے پیروکار بن جاتے ہیں، ان کے راستوں پر چلنے پر لگ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے پر چلنے کا حکم دیا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں شیطان کا چیلنج بیان کرتے ہوئے کہتا ہے ثم لأقعدن لهم صراطك المستقیم۔ اللہ رب العالمین شیطان کو دھتکار دیا۔ شیطان کو دھتکارنے پر شیطان مہلت چاہا کہ میں دنیا میں آخرت تک رہوں گا، اللہ نے وہ بھی مہلت دی۔ اس وقت شیطان نے اللہ سے چیلنج کرتے ہوئے کہا ثم لأقعدن، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ کر تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ سیدھے راستے پر بیٹھا ہوا شیطان غلط راستے پر جانے کو کہتا ہے، غلط راستے پر بیٹھا ہوا شیطان، غلط راستے پر بیٹھا ہوا شیطان سیدھے راستے پر چلنے والے کو پکارتا ہے آ جائے بندہ۔ حاضرین، ہم اس وقت جس زندگی گزار رہے ہیں، جس وقت میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، اس وقت شیطان کے راستے بہت ہو گئے ہیں۔ اس وقت میں ہمارا معاملہ بہت زیادہ یہ رہنا چاہیے کہ ہمارا دستور، ہمارا آئین، ہمارا قانون یہ قرآن ہو، یہ حدیث ہو، اس کے علاوہ کسی قانون نہیں، اس کے علاوہ کوئی آئین نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا آئین اگر قرآن بن جائے، ہمارا قانون اگر سنت بن جائے تو ہماری زندگی بہت بدلی نظر آئے گی۔ ہم حقیقی مومن بن کر، مسلمان بن کر زندگی گزاریں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور میں جس طرح صحابہ اپنے سر بلند کر کے چلتے تھے اس طرح ہم چلیں گے۔ اس وقت
جب ہمارا آئین، ہمارا قانون یہ قرآن ہو، یہ سنت ہو۔ حاضرین، یہ غلط راستے بہت ہیں، غلط طریقے بہت ہیں، ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ بھی اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم اللہ کے رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، تم تفرقہ بازی مت کرو، تم گروہ بندی پر مت پڑو، وَاذْكُرُوا، اور اللہ کا احسان بھی یاد دلاتا ہے اللہ، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کا احسان ہے کہ تم یاد کرو کہ تم آپس میں دشمن تھے، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں میں محبت ڈالا، الفت ڈالا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس نعمت کے بدلے میں تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ یہاں پر اس آیت کریمہ میں جو بحبل اللہ کا لفظ، اللہ کے رسی کا لفظ جو استعمال ہوا ہے، مفسرین قرآن اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں بحبل اللہ کا مطلب قرآن اور سنت ہے۔ جب ہم قرآن اور سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں گے، جب قرآن اور سنت کو ہمارا قانون بنا لیں گے، ہمارا دستور بنا لیں گے، اس امت کا دستور قرآن ہوگا، اس دستور کے قانون حدیث ہوگا، تو اس وقت یاد رکھیے ہم سر بلند رہیں گے۔ اللہ نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مؤمن ہو۔ مؤمن کی صفت کیا ہے؟ وَلَا تَفَرَّقُوا، وہ آپس میں تفرقہ بازی نہیں کرتا ہے۔ حاضرین، اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں جمیعاً کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جمیعاً کا مطلب سب مل کر ایک ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا، سب مل کر۔ ایک انسان کسی راستے پر تنہا چلتا ہے تو اس وقت شیطان اس بندے کو غلط راستے پر بلاتا ہے تو جلد فوراً وہ بندہ چلا جاتا ہے، لیکن سب مسلمان مل کر، سب قوم مل کر ایک ساتھ ایک اسلام پر عمل کریں، ایک قرآن پر عمل کریں، ایک تمام مل کر حدیثوں پر عمل کریں، تو یاد رکھنا ایک سنت پر عمل کرنے والا انسان کبھی بھٹکے گا نہیں، کبھی وہ غلط راستے پر نہیں جائے گا۔ حاضرین، ہم سب کو مل کر قرآن اور حدیث کو اپنا قانون بنانا ہے، اپنا دستور بنانا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج، اس وقت جو خطبہ دیا تھا جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں ہم لوگ، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں کہا تھا ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم امرین، میں آپ کے سامنے دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں آپ کے سامنے ایسی دو چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اگر تم اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لوگے، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لوگے، لن تضلوا، ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے، ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و سنت نبیہ، اس کے نبی کی سنت۔ حاضرین، ہم کو قرآن اور اس کے سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے، اس کے قرآن اور حدیث کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں یہ قرآن کو نصیحت کہا ہے، ان هو الا ذکر للعالمین، یہ دونوں جہاں والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اس میں کیا نصیحت ہے؟ انسان کو نصیحت ہے کہ انسان مضبوطی کے ساتھ قرآن کو تھامے، مضبوطی کے ساتھ اس سنت کو تھامے، تو کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ رب العالمین اس میں جو چیزیں دیا ہے اس کو ہم لے سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً، اللہ نے کہا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اس کتاب کو آپ پر جو ہم نے نازل کیا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کو واضح کرتا ہے، یہ چیز ہر چیز کو واضح کر کے بتلاتا ہے یہ قرآن، ہر چیز کو کھول کھول کر بتلاتا ہے یہ قرآن۔ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، تمام چیزیں اللہ رب العالمین اس قرآن میں بتلا دیا ہے۔ جب ہم اس قرآن کو پڑھیں گے، اس قرآن پر عمل کریں گے، تو ہم اس قانون پر عمل کرنے والے مومن بن جائیں گے۔ حاضرین، اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، تمہارا رسول تمہیں جو دے وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ، جسے تمہیں روکے فَانْتَهُوا، اس سے تم رک جاؤ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے
من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو بندہ رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو بندہ رسول کی پیروی کرتا ہے، فقد اطاع اللہ، وہ اللہ کی پیروی کرتا ہے۔ حاضرین، ہم سنت پر عمل کرنے والے اگر بنے تو اللہ کی پیروی قرآن پر عمل کرنے والے بنتے ہیں۔ اللہ کا کلام تو ہم عمل کرنا ہی ہے، لیکن کچھ قوم قرآن کو تو اپنا لیتے ہیں، حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حدیث کو چھوڑنے والے منکرین حدیث یہ کہتے ہیں کہ ہم کو قرآن کی ضرورت ہے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن حدیث کے بغیر قرآن کی تفسیر نامکمل ہے۔ اس لیے قرآن کے ساتھ حدیث کو اپنانا بہت ضروری ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اولو الامر جو آپ کے امراء ہیں، جو آپ کے حاکم ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ اور جب ہم اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، رسول کی اطاعت کرتے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ میرے سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور خلفاء راشدین کے سنت کو بھی مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ جب ہم خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑنے پر لگتے ہیں تو ہم اختلاف کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کا بھی حل بتلاتا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی معاملے میں، کسی چیز کے سلسلے میں آپ کو اختلاف ہو، آپ کو پس و پیش ہو کہ اس کو اختیار کرنا کی نہیں، تو اللہ نے ایک حکم دیا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تم اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اس کے بعد اس پر عمل کرنا یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ حاضرین، اس وقت جو بندہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے، ہم دیکھتے ہیں وہ دنیا میں رہتے ہوئے خوشحال تو رہے گا، لیکن اللہ رب العالمین کا جو قانون ہے، اللہ رب العالمین کا جو قانون ہے بڑا مضبوط قانون ہے۔ اللہ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو بندہ میرے ذکر سے منہ موڑ لے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو بندہ میرے ذکر سے منہ موڑ لے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ ہم دیکھتے ہیں کافر جو اسلام پر عمل نہیں کرتا، بدعتی خوشحال زندگی گزارتا ہے، یاد رکھیے اللہ رب العالمین جو یہ کہتا ہے کہ اسے تنگ کر دوں گا، معاشی تنگی ضروری نہیں، اس کی زندگی میں معاش کا معاملہ آسان رہے گا، اس کی زندگی خوشحال دکھے گی، لیکن یاد رکھنا اس کی زندگی میں سکون نہیں رہے گا، اس کی زندگی میں خوشحالی نہیں رہے گی، اس کی زندگی میں ایک طرح کی تکلیف، ایک طرح کی پریشانی ہم کو نہیں نظر آئے گی، لیکن وہ اپنے آپ میں دیکھے گا۔ اس لیے اللہ نے کہا جو بندہ میرے ذکر سے منہ موڑ لے اس کو ہم تنگ کر دیں گے معاشی طور پر۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا وہ اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا، وہ اللہ رب العالمین سے پوچھے گا یا اللہ میں دنیا میں رہتے ہوئے دیکھنے والا تھا، میں دنیا میں رہتے ہوئے دیکھنے والا، آنکھ اچھے تھے میرے، تو اللہ کہے گا دنیا میں جس طرح تو نے مجھے بلا دیا آج میں تجھے بھلا دیا، بلکہ اللہ کہے گا۔ حاضرین، اللہ کے قانون، اللہ کے دستور قرآن مجید میں ہر فیلڈ میں، ہر طرح کی چیزوں میں اللہ رب العالمین اپنا قانون بتلایا۔ دنیا میں جینے والا وہ معاشی معاملے میں اگر قانون چاہتا ہے تو قرآن میں، اگر جینے والا اپنی زندگی، ازدواجی زندگی کے معاملے میں قانون چاہتا ہے تو وہ قرآن میں، طلاق کے معاملے میں قانون چاہتا ہے وہ قرآن میں، سنت میں۔ حاضرین، تمام طرح کی دنیاوی معاملے کا ہر قانون اللہ رب العالمین قرآن اور حدیث میں رکھا ہے۔ ہم قرآن اور حدیث پر عمل کرنے میں کچھ جھجک پن محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ قول، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بیت المقدس کے جو نگہبان تھے اس وقت انہوں نے کہا تھا آپ کے امیر کو جب بلائیں گے تب ہم بیت المقدس کی چابی اس کے پاس دیں گے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب کو جب خط لکھتے ہیں کہ آپ کی آمد ضروری ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سفر کرتے ہوئے جاتے ہیں، جب ابو عبیدہ بن جراح حضرت عمر بن خطاب کو دیکھتے ہیں تو وہ نکیل پکڑے ہوئے
گھوڑے اونٹ کو سنبھالے ہوئے ہیں، تو اس وقت ابو عبیدہ بن جراح نے حضرت عمر بن خطاب سے کہا تھا رضی اللہ عنہم اجمعین، یا عمر یا امیر المؤمنین، یہاں کے لوگ تو شان و شوکت کو پسند کرتے ہیں، یہاں کے لوگ تو اچھے کپڑے کو پسند کرتے ہیں، آپ کا کپڑا پھٹا ہوا ہے، تھوڑے اچھے کپڑے پہن لیجئے۔ اس وقت حضرت عمر بن خطاب کا وہ جملہ یاد رکھیے، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم کو اللہ رب العالمین اس اسلام کے ذریعے سے عزت بخشی ہے، اللہ رب العالمین ہم کو یہ اسلام کے ذریعے سے عزت دیا ہے۔ ہاں اگر فَمَهْمَ بِتَغَيْنَ الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ، اگر ہم اس عزت کو دوسرے چیزوں میں تلاش کرنا شروع کر لیں تو اللہ کا قانون ہے اذلنا اللہ، اللہ ہم کو ذلیل کر دے گا۔ حاضرین، ہم مسلمان یہ شان و شوکت اپنے کپڑے میں تلاش کرتے ہیں، یہ شان و شوکت اپنے مرتبے میں تلاش کرتے ہیں، یہ شان و شوکت، یہ عزت، یہ سر بلندی تو اللہ رب العالمین ہم کو اسلام کے ذریعے سے دیا ہے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جملہ ہم کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، یہ اسلام ہم کو سر بلند کرتا ہے، یہ کپڑا، یہ جوتا، یہ کچھ بھی ہم کو فائدہ مند نہیں رہے گی، یہ عزت کے لیے، شان و شوکت کے لیے۔ حاضرین، جب ہم قرآن پر عمل کرنے کا معاملہ آتا ہے تو کچھ چیزوں کو تو اپنا لیتے ہیں۔ ہمارا معاملہ نماز کے سلسلے میں تو سنت کو اپنا لیں گے، نماز روزے کے سلسلے میں تو قرآن کو اپنا لیں گے، لیکن معاملات کا جب آتی ہے بات، جب اخلاق و آداب کے معاملے کی بات آتی ہے تو ہم قرآن کو ٹکرا دیتے ہیں، معاشی معاملے آتے ہیں تو قرآن کو ٹکرا دیتے ہیں، قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم سود پر جائیں گے قرآن کو چھوڑ دیں گے، ہم زنا کریں گے قرآن کو چھوڑ دیں گے، غلط کام میں مبتلا ہوں گے ہم قرآن کو چھوڑ دیں گے، چوری کریں گے ہم قرآن کو چھوڑ دیں گے، لیکن نماز کا معاملہ آیا تو قرآن، حدیث، اس طرح پڑھنا، اس طرح لکھنا، اس طرح نماز میں کھڑنا، سب چیزیں باتیں کریں گے۔ اسی لیے یہودیوں کے متعلق اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم کچھ چیزوں پر ایمان لاتے ہو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کچھ چیزوں کو تم انکار کر دیتے ہو، فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ایسے ان لوگوں کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس دنیا میں ان کو ذلیل کر دے گا۔ حاضرین، یہ یہودیوں کا معاملہ یہ تھا کہ کبھی جنگ کے معاملے میں ان کو قانون تھا، جب بھی جنگ لڑیں تو اپنے لوگوں کو نہیں مارنا اور اپنے گھر والوں کو کبھی جلا وطن نہیں کرنا، گھر سے باہر نہیں کرنا، یہ قانون تھا۔ دوسرا قانون یہ تھا کہ اگر یہودیوں میں سے کوئی دوسرے قوموں کے قیدی بن جائے تو ان کو فدیہ دے کر لے کر آنا، ان کا کیا پیسہ ہے، کفارہ کیا ہے، وہ دے کر لے کر آنا۔ لیکن یہودیوں کا معاملہ یہ تھا جب جنگ شروع ہوتا تو اپنے لوگوں کو خود مارتے، اپنے گھر والوں کو جلا وطن خود کرتے، لیکن جب قیدی دوسرے کے پاس چلے جاتے تو فدیہ دے کر ان کو لے کر آنے کی کوشش کرتے۔ تو اللہ رب العالمین اس آیت کو نازل کر کے کہتا ہے کہ تم لوگ یہ چیز کو چھوڑ دیتے ہو جو اپنے منمانی کرتے ہو، من پسند چیز کو اپنا لیتے ہو، جو اپنے آپ کو پسند نہیں اس کو چھوڑ دیتے ہو، یہ اسلام نہیں۔ اسلام کے متعلق اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تم شیطان کے پیروی مت کرو، شیطان کے قدم مت چلو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، یہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حاضرین، یہ ایک قیامت کے نشانیوں میں سے ایک چیز ہے، وہ ہے من گھڑت واقعات کا پڑھنا، قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر دوسرے چیزوں کا مطالعہ کرنا، قوم والوں کو، اپنے امتیوں کو، اسلام والوں کو، مؤمنوں کو ہم یہ کہنا کہ تم قرآن اور حدیث کو چھوڑ دو، اس کتاب کو پڑھو، یہ بہت فائدہ مند چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حاکم کی حدیث ہے، ان من اشراط الساعہ ان توضع الاخیار، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ نیک لوگوں کو ذلیل کر دیا جائے گا، نیک لوگوں کو نیچا دکھلایا جائے گا، وترفع الاشرار، برے لوگوں کو بلند کیا جائے گا، انہیں مرتبہ دیا جائے گا، اور
وَأَن يُقْرَأَ فِيهِمُ الْمَثُنَاتِ، اور ایسے کتابیں پڑھی جائیں گی جو ایسی کتابیں پڑھی جائیں گی جو قرآن اور حدیث سے بہت دور ہوں گے، اور ایسے کتابیں ہیں جو واقعات پر بھر کے اور قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، اور واقعات، علماء کے واقعات، ائمہ کے واقعات بیان کر کے قرآن اور حدیث کو چھوڑنا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ جب ایسا ہوگا تو قیامت قریب ہے، یہ گمان ہم کو رکھنا چاہیے۔ حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو بندہ قرآن اور حدیث میں نئی چیز ایجاد کرتا ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو بندہ قرآن اور حدیث میں کوئی نئی چیز لے کر آئے تو وہ مردود ہے، قول بھی مردود، انسان بھی مردود۔ حاضرین، ہم کو معلوم ہے قرآن اور حدیث کے ہٹ کر بہت سارے ایسے غلط رویے، غلط باتیں چل رہی ہیں۔ شعبان کا مہینہ آیا تو اس کی بدعتیں الگ، رجب کے مہینے آئے تو اس کی بدعتیں الگ۔ انسان کو یاد رکھنا چاہیے اسلام یہ مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ نے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم، آپ کا دین آج آپ کا دین مکمل ہو گیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میرے نعمتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ آج دین مکمل ہو جانے کے بعد کوئی نئی چیز ہم اسلام میں نہیں لا سکتے، قرآن اور حدیث میں نہیں لا سکتے۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے، شعبان کی کچھ بدعتیں ہیں، کچھ بدعتوں کو کچھ علماء غلط طریقے سے بیان کر لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ایک قول یاد رکھنا چاہیے، ہاں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، کسی صحابہ کی بات نہیں لی جا سکتی۔ یاد رکھیے حضرت ابن عباس کے وہ قول، وہ بات کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حج تمتع کے بارے میں، ایک حج ہے جو حج تمتع کہا جاتا ہے، وہ تفصیل ہے، وہ حج کے سلسلے میں کچھ باتیں بتلا رہے تھے قوم والوں کو۔ تو اس وقت کچھ لوگوں نے کہا، ہم نے تو ابو بکر اور عمر کو ایسا بولتے ہوئے نہیں سنا، حضرت ابو بکر اور عمر کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا، یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، قریب ہے کہ آسمان سے پتھر کی بارش نازل ہو۔ تم کہتے ہو، میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، تم کہتے ہو وَتَقُولُونَ قَالَ ابو بکر و عمر، تم کہتے ہو کہ ابو بکر ایسے کہے، عمر ایسے کہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حاضرین، یہ عبداللہ بن عباس کی یہ بات کو یاد رکھیے، جب بات پیارے نبی کی آ جائے، جب بات قرآن کی بات آ جائے تو اس وقت کسی صحابہ کی میں نہیں لی جا سکتی ہے، تو ہم کسی علماء کی کیسے لے جا سکتے ہیں؟ یاد رکھیے یہ شعبان کا مہینہ کچھ بدعتیں ہیں، اس کو بیان کر میں اپنا خطبہ ختم کروں گا۔ 15ویں شعبان کے دن کچھ لوگ کچھ خاص عبادتیں شروع کر لیتے ہیں۔ ایک چیز ہے دعاؤں کی مشغولیت، رات کے وقت میں زیادہ دعا کرنا، 15ویں شعبان کی رات میں زیادہ دعا کرنا۔ وجہ یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس رات ہمارے آنے والے سال کے متعلق اچھائی برائی لکھی جاتی ہے، بیماری لکھی جاتی ہے، ہمارا رزق لکھا جاتا ہے، ہمارے صحت کے متعلق لکھا جاتا ہے، ہمارے عمر کے متعلق لکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس دن زیادہ سے زیادہ دعا کریں گے۔ یہ صحیح بات نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا، یہ شعبان کے مہینے کے متعلق وہ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا گیا کیوں ایسا روزہ رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، رجب اور رمضان کے درمیان جو مہینہ ہے لوگ اس سے غافل ہو جاتے ہیں، اس کو یاد دلانے کے لیے میں شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتا ہوں۔ اور شعبان کے مہینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھی رکھتے ہیں کیونکہ اس مہینے میں ہمارے اعمال نامہ پیش ہوتے ہیں۔ لیکن روزے کے علاوہ خاص نمازیں پڑھنا، خاص دعائیں کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ اور اس میں ایک نماز بھی ہے، اس شعبان کے مہینے میں ایک نماز بھی پڑھی جاتی ہے جسے کہا جاتا ہے الفیہ، صلاۃ الالفیہ، یعنی 1000 نماز۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 100 رکعت نماز پڑھیں گے، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، اور سورۃ الفاتحہ کے بعد ہر رکعت قل هو اللہ احد 10 بار پڑھیں گے۔ یعنی 100 رکعت میں 1000 بار قل هو اللہ احد پڑھنے کو صلاۃ الالفیہ نام دے کر لوگ کچھ بدعتیں ایجاد کیے ہیں۔ اس بدعت کو رد کرنا چاہیے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اس رات کو قبرستان کو جانا،
قبرستان میں جا کر وہاں کے انتقال ہوئے لوگوں کے لیے دعا کرنا، خاص کر اسی رات کو مخصوص کرتے ہوئے، یہ غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں تو آپ کو پہلے قبر کی زیارت سے منع کیا تھا۔ اللہ کے نبی آغاز اسلام کے وقت مسلمانوں کی حکم دیا تھا کہ تم قبر کی طرف مت جانا۔ کیوں دیا تھا؟ کیونکہ اس وقت مسلمانوں کے ایمان ابھی مضبوط نہیں ہوئے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے اس کے بعد کہا فزورها، اب میں حکم دیتا ہوں کہ تم اس کی زیارت کرو۔ کیوں؟ فإنها تزہد فی الدنیا، کیونکہ انسان دنیا سے غافل ہو جائے اور آخرت کی یاد اس کے اندر آ جائے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیے۔ اور یہ خاص کر اس رات کو جانا یہ بدعت ہے، اور یہ سوچ کر جانا کہ اس رات کو قبرستان کو جانے پر نیکی ہے، یہ اور بڑا گناہ ہے۔ حاضرین، اور ایک چیز، اس دن خاص پکوان بنانا اور یہ توقع رکھنا کہ اس رات کو ہمارے گھر پر مردے آئیں گے، ہمارے گھر میں جو انتقال ہوئے وہ لوگ واپس آئیں گے، یہ بھی نیت رکھنا، یہ سوچ رکھنا بھی غلط ہے، اور یہ پکوان جس دن بنایا جاتا ہے یہ بھی اسلام میں بدعت ہے۔ اس لیے شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کو ترجیح دی گئی ہے، اور یہ بات بتلائی گئی ہے کہ گزشتہ رمضان میں جو روزے چھوٹے ہیں وہ روزے اس مہینے میں عائشہ رضی اللہ عنہا کسی عذر کی وجہ سے چھوڑ دیے گئے تھے رمضان میں، باقی 11 مہینے رکھ نہیں پائے، 10 مہینے تو شعبان کے مہینے میں وہ روزہ مکمل کرتے تھے۔ اس لیے گزشتہ رمضان میں جو روزے چھوٹے اس کو مکمل کر سکتے ہیں، لیکن اس مہینے میں کچھ خاص عبادتیں کرنا یہ غلط ہے۔ وہ کام جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم کو لے جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام بدعتوں سے بچ کر، تمام غلط کاموں سے بچ کر اس دنیا میں زندگی گزارنے، ہمارا آئین، ہمارا دستور یہ قرآن کو بنا کر، اس سنت کو بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب استغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔